بس وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ بس میں عذاب دوں گا عذاباً شدیداً سخت عذاب فی دنیا میں بھی والآخرت اور آخرت میں بھی وما لہم اور نہیں ہوگا واسطے ان کے من ناصرین کوئی مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ بس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے وَيُوَفِّيهِمْ پس پورا دوں گا اجورہم ان کے اجر واللہ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ لا یحب پسند نہیں فرماتا محبت نہیں کرتا لا یحب الظالمین ظالموں سے ذالکا یہ نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں علیکا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من الآیات آیتیں و ذکر الحکیم اور حکمت والا ذکر انا مسئلہ عیسیٰ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کا مثل آدم جیسے کہ آدم کی مثال ہے خلقہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے من تراب مٹی سے ثم پھر ارشاد فرمایا ثم پھر قال ارشاد فرمایا لہو اس سے آدم کے پتلے سے کن ہو جا فیکون بس وہ ہو گیا الحق کو یہ سارا حق ہے میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے فلا تکم پس نہ ہو جائیے آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے آج کی آیات تقریباً بارہا ہم نے ان کے پڑھی ہوئی ہے پہلی آیت مبارکہ آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے شرمندے بسا اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن انجام دنیا میں بھی ان کا خراب ہی ہوتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے ملک ہیں لیکن آخر کار انجام جو ہے وہ ان کے بھی برے ہی ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو ہمارا اس میں شک نہیں ہونا چاہیے آپ کے سامنے کل کی بات ہے اسرائیل نے بڑے ظلم کیے فلسطین غزہ کے معصوم بچوں کے ساتھ اور وہ بیچارے کھلے میدان میں صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ عالیشان محلات میں کیسی زندگی گزار رہے تھے لیکن رب العالمین نے ایک میدان کے ساتھ کچھ فاصلے پر دوسرے میدان میں ان کو صحرا میں بٹھا دیا اب وہ تو پچھلے 50-60 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ان تکالیف سے گزر رہے ہیں تو وہ تو عادی ہے لیکن یہ محلات سے نکل کے بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا چلے گا کہ یہ تکلیف کیا ہوگی سارے بیٹھے ہوئے خیموں میں اور لنگر کے چندے کے کھانے کھا رہے ہیں اپنے آپ کو فرعون کہلاتے تھے یہ دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں تو آگے اللہ فرمایا وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو اگر سب کے لیے نہ ہو مددگار تو پھر تو کوئی یہ سزا نہ ہوئی سزا تو تب ہوگی کہ کسی کے لیے مددگار ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوں گے تو سزا ہوگی اگر کسی کے لیے بھی نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات نہ ہوگی نا ان کے لیے مددگار نہیں ہوگی تو ہمارے مددگار ہوں گے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے حدیث مبارکہ میں آتا ہے معصوم بچے جو بالغ فوت ہو جاتے ہیں وہ والدین کی شفاعت کریں گے حفاظ کرام جو ہے وہ شفاعت کریں گے تو ہمارے مددگار پھر ہیں اگر سب کے نہ ہوتے نا تو پھر ان کے لیے یہ سزا نہ ہوتی کسی کی بھی نہیں ہے لیکن ان کے نہیں ہیں وہ حسرت سے دیکھیں گے کہ شفاعت رسول سے لوگ بخشے جا رہے ہیں ان کو حسرت ہوگی ندامت ہوگی یہ بھی ایک عذاب ہوگا کہ دیکھیں گے گناہگار بخشے جا رہے ہیں ماننے والے تھے لیکن غلطیاں کوتاہیاں کمی بیشیاں ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بخشے جا رہے ہیں ان کے لیے ایسا نہیں ہے کافروں کے لیے کافر چاہے نبی کا بھی کوئی کتنا ہی قریبی ہو کافر کی شفاعت نہیں ہے ایمان شرط ہے ایمان نہیں ہوگا تو پھر شفاعت نہیں ایمان کی شفاعت نبی بھی نہیں کرتا
اور قبول بھی نہیں ہوگی، کرے گا بھی نہیں نبی اور قبول بھی نہیں ہوگی کافر کے لیے، گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ اب گناہگاروں کے لیے بھی شفاعت کو یاد رکھو کہ یہ نہیں ہے کہ شفاعت ہوگی، مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی کی شفاعت کی گئی اور اللہ نے قبول نہ کی، مالک مختار ہے نا، درخواست ہوئی اور قبول نہیں کی، تو یہ نہیں ہے کہ وہ شفیع جو ہے وہ تمہارے لیے لڑے گا، ایسے نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ پہ جھک جائے گا، سجدہ کرے گا، اللہ مجھے معاف کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جھگڑیں گے تمہارے لیے اور اللہ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ نہ بخشے اور وہ بخشا لیں گے۔ اکثر لوگوں کی اس طرح کے عقیدے ہیں کہ اللہ نہ چاہے تو فلانا میرا بڑا ہے، نہیں، اللہ چاہے گا، بلکہ شفاعت کی اجازت بھی اللہ دے گا، اللہ کے اذن سے شفاعت کر سکے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، دم مار سکے، مجال ہے کسی کی اس کی بارگاہ میں بات کر سکے، اس دن وہ جلال میں ہوگا۔ من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کر سکے، کرے گا کون، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، وہ جس کو اجازت دے گا اس کے اذن سے شفاعت بھی ہوگی، اور قبول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ انہی کی کرے گا۔ رات کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں فوت کروں گا، وہ لفظ اب آ گیا، دیکھو وَيُوَفِّيهِ، پورا پورا دوں گا، وہاں میں نے کہا تھا نا، عرض کیا تھا کہ وفا کرنا یا وقت کا پورا ہو جانا، یہاں بھی مانا ہے نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو پورا پورا دیا جائے گا ان کا اجر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی عمر تھی آسمان تک جانے کے لیے وہ پوری ہو گئی، اوپر چلے گئے، پھر آئیں گے اور اپنی ساری عمر پوری کریں گے۔ تو فوت ہونے کا معنی مرنا نہیں ہے، بلکہ فوت ہونے کا مطلب ہے وفا کرنا یا پورا ہو جانا، اور چونکہ انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فوت، یعنی اس کی جو اللہ نے لکھی تھی وہ پوری ہو۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، جو بھی ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کار و غضب کا معاملہ ہوگا۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں علیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ظالم بنیادی طور تو کافر مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، تو شرک اور کفر سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے مالک کو نہیں مانتے۔ لیکن ظلم کی پھر قسمیں ہیں، ایک آدمی والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، کسی بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی مومن مسلمان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ظلم ظلم ہی ہے، لیکن پھر جیسا جیسا ظلم ہوگا ویسی ویسی اس کی سزا ہوگی۔ کفر شرک کے ظلم کے لیے تو معافی نہیں ہے، یا والدین کے نافرمان کے لیے معافی نہیں ہے۔ باقی انسان ہے، کبھی بیشیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے معافی کروا لیتے ہیں، کچھ لے دے کر کے مطلب انہیں معاف کر لیتے ہیں، تو یہ قابل معافی جرم ہے۔ بعض ظلم میں بھی ناقابل معافی ہوتے ہیں، مثال کو کسی کو قتل کر دیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے، غلطی سے قتل کیا تب بھی ظلم ہے، لیکن اس کے وارثوں نے معاف کر دیا تو ان کا حق ادا ہو گیا، اب دنیاوی معاملہ تو ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین بھی اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے، ہے تو ظلم نا قتل کرنا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں یہ آیتیں، اور حکمت والی نصیحت، قرآن کریم کی ہر نصیحت جو ہے وہ حکمت والی ہے، اللہ جل جلالہ کا ہر احکام۔ آگے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، ممکن ہی نہیں، آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، تم کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، ذرا آدم کو تو دیکھو، دونوں اس کے نہیں ہیں، تو جب دونوں کے بغیر کوئی پیدا ہو سکتا ہے تو بغیر باپ کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو تو پھر ماں سے پیدا کیا ہے، اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا ڈھانچہ بنا، پھر میں نے کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ہو جا، بس ہو گیا، اور یہ سارا کچھ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اب مخاطب خاص ہے، مراد عام ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پہ خطاب حضور سے ہوتا ہے لیکن اس سے مراد حضور کی امت ہوتی ہے۔ یہاں بھی الحق، یہ حق ہے میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے،
فلا تکم پس نہ ہو جائیے آپ، مطلب آپ کی امت من المنذرین شک کرنے والے، یعنی مخاطب حضور